السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ لفظ خدا نہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور نہ ہی صفاتی نام۔ یہ لفظ شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں۔ بر صغیر اور فارس میں اکثر لوگ اور علماء طبقہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ فارسی لفظ ہے اور فارسی میں یہ لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً بیوی اپنے شوہر کو مجازی خدا کہتی ہے، کشتی کے ملاح کو ناخدا کہتے ہیں، اور خرابی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ مجوسیوں کے عقیدہ کے مطابق دو خدا ہیں، ایک اچھائی کا خدا اور دوسرا برائی کا خدا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں اور نقائص اور کسی کی ادنا شرکت سے بھی پاک اور بری ہے۔ لفظ خدا موجودہ دور میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر لوگوں کو لفظ خدا کی نفی کے بارے میں کہا جائے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے علماء بھی تو خدا کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ لفظ خدا نہ قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں موجود ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا مجبوری ہے کہ ہم آتش پرستوں والا نام خدا اپنے اللہ کے لیے بولیں اور لکھیں؟ اور یہ دین میں اضافہ بھی ہے، بھلے لفظ خدا کئی سالوں سے بولا جاتا رہا ہو، کیونکہ لفظ خدا نہ قرآن میں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استعمال کیا، نہ تابعین نے، اور نہ ہی سلف صالحین نے لفظ خدا استعمال کیا۔ اس لیے یہ دین میں سراسر اضافہ ہے اور اللہ کے ذاتی نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کا استعمال ہے، جو کہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا پہچان کے طور پر بولا جاتا ہے، جیسے انگلش میں گاڈ بولا جاتا ہے، تو عرض ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو لفظ اللہ کی پہچان بہت خوب ہوتی ہے، کیونکہ نماز اور تلاوت قرآن کے دوران کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمان بھلے ملک فارس کا ہو یا انگریز ہو، ہر زبان اور نسل کا مسلمان خوب جانتا ہے کہ ہمارے خالق حقیقی کا نام اللہ ہے۔ بس یہ کچھ لوگوں کی بناوٹی باتیں اور ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل ہوتے ہوئے بھی صحیح بات کو نہیں مانتے، اور پھر غلط بات پر غلط دلائل دے کر اڑے رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور سمجھ دی ہو۔ ان کے لیے قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی دلیل ہی کافی ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت 180 ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، پس ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 110 آیت ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو تمام اچھے نام اس کے ہیں۔ ان دونوں قرآنی آیتوں میں اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے ناموں میں کج روی کرنے والوں کے لیے سزا ہے، بلکہ اللہ کے پاک ناموں میں کج روی کرنے والوں سے لا تعلقی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور نقطہ پر یہ غور فرمائیں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس سے مدینہ طیبہ گئے تھے۔ اس وقت بھی فارس میں خدا تھے اور اپنے معبود کے لیے وہ لوگ یہی لفظ خدا بولا کرتے تھے۔
اس کے باوجود بھی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے خالق حقیقی کے لیے لفظ خدا استعمال نہیں کیا۔ اگر لفظ خدا کہنا صحیح ہوتا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ کو ضرور کہتے، مگر قربان جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اور ایمان پر کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہی ان کا ایمان اور عمل بن گیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی اضافہ نہ کیا اور نہ ہی اضافے کو مناسب سمجھا۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں یہ سمجھنے میں قطعی دشواری نہیں کہ ہم غیر اللہ کے ناموں سے پرہیز کریں تاکہ اللہ کی سزا سے بھی بچ سکیں، اور اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہمارے رب کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار صفاتی نام قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اس لیے خود بھی لفظ خدا اپنی زبانوں سے ختم کریں، اور جب بھی کوئی آپ کے سامنے خدا بولے، جیسے کہ اکثر لوگ خدا حافظ کہتے ہیں، تو اس کو بھی احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ سمجھائیں، اور ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کو ذاتی نام اللہ سے یا پھر صفاتی ناموں سے پکاریں، اور اگر کسی کتاب میں خدا لکھا ہو تو پڑھتے وقت اللہ پڑھیں۔ اس طرح کی تبلیغ عام کریں۔ شریعت کا حکم ہے حق کو قائم کریں اور باطل کا قلع کما کریں، کیونکہ ہمارا دین کامل اور اکمل ہے، نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اضافے کا امکان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے یا اس کی حمایت کرنے یا اس پر عمل کرنے سے بچائے، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔